کوئٹہ سے ہمارے ساتھ جو بہن تھی اپنی بچی کا 9 سال کی اس کی عمر ہے اس کا تذکرہ کری تھی. حکیم صاحب آپ نے ساری بات سنی, 9 سال کی بچی کے ساتھ جو مسائل ہیں, آپ اس پہ اپنا تجزیہ اور اس کا حل بتائیے گا. اس پہ جو اثرات ہیں نا جی ہاں وہ اس کو جنات کے اثرات لگتے ہیں. اچھا ہلو جی 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 جنات کے اثرات ہیں. اچھا اور اس کو ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایسا ماہر عامل جو ہے نا وہ اس کا علاج کر سکے گا, کیونکہ یہ گھر میں رہ کے اس کا میں عمل تو بتاتا ہوں لیکن ہو سکتا ہے اس سے فائدہ نہ ہو, کیونکہ عامل کا عمل کرنا کچھ اور ہے, بندہ خود کرے تو اس کا کچھ اور ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ابو عبداللہ آپ کیا بتائیے گا. میں تو جادو یا جنات نہیں سمجھتا, وہ بچی کا دماغی مسئلہ ہے. جس طرح وہ کہہ رہی کہ جھٹکے لگتے ہیں, دماغ کا مسئلہ ہے. بچی کی لرننگ سسٹم ٹھیک نہیں ہے, صحیح طرح سے بول نہیں پاتی, اس کے دماغ کا مسئلہ, اس کے دماغ کی گروتھ نہیں ہو رہی. اس کو روحانی مسئلہ میرے لحاظ سے سر کوئی بھی نہیں ہے. جس طرح وہ بتا رہی ہیں کہ بچپن میں یہ لیٹ بولی ہیں, آپ بولتے ہیں لیکن اس کی زبان کلیئر نہیں ہے, پلس جھٹکے لگنا, سر یہ اس کا دماغی مسئلہ, اس کے دماغ کی گروتھ نہیں ہو رہی. دونوں رائے جو ہے بالکل ایکسٹریملی مختلف ہے. کشتی صاحب آپ کیا کہیے گا. جی وہ دعا اور دوا دونوں کا سہارا لیں, اللہ کا جو ہے وہ فلق اور ناس بھی پڑھیں, اور کسی اچھے فزیشین کو بھی دکھائیں جو ان معاملات کو سمجھتا ہو. اسوا آپ کیا فرمائیے گا. میرے خیال سے بالکل انہیں ماں کے پیٹ میں الصبیان کا اس کے اوپر اثر ہوا ہے, اور یہ ہے کہ اب ماں پر بھی ہے اور اس کے اوپر بھی ہے, اور پڑھنے کے لیے جو زبان میں اس کے تیزی نہیں آ رہی, لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ, یہ وہ پڑھیں اور اس کو سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفاتحہ اور درود شریف پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پلایا بھی کرے, چھینٹے بھی مارے اور ماں خود بھی مارے, اور جو بھی چیز اسے کھلائے پلائے باوضو ہو کر پلائے. الصبیان جو ہے یہ عورتوں کی نسل ہے, اور یہ بچوں اور ماں پر, یہ بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تب اس کے اثرات ہوتے ہیں, ماں پر بھی ہیں اور بچی پر بھی ہیں. میں یہ بات جو ہے بڑی ادب سے اور عاجزی سے کہہ رہا ہوں کہ میری اپنی دانش کے اندر یہ معاملہ جو ہے یہ سیجز کا ہے, اور سیجز جب پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ سیجز والا بچہ جو ہے اس کی جو جسے کہنا چاہیے لینڈ مارکس وہ لیٹ لیتا ہے. ایک بچہ ہو سکتا ہے آٹزم میں جو کہ یہ لیٹ لیتا ہے, ایک سیجر کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کمبینیشن آف سیجر اینڈ آٹزم ہو, لیکن دونوں صورتوں کے اندر آپ کے لیے ایک قابل ترین ڈاکٹر چاہیے جو کہ اس کو ڈائگنوز کر سکے. اور جب سیجرز پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سے چینجز آتے ہیں باڈی کے اندر, جس کو کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ اسمیل آ سکتی ہے, بہت سی ہارمونز جو ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں. 9 سال کی بچی ہے, ابھی یہ ٹریٹیبل ہے. اس کو میرے ذاتی خیال میں آپ کوئٹہ میں بہت سے جو اچھے ہسپتال ہیں, خاص طور پہ CMH جو ہے کوئٹہ کا بہت اچھا ہے, وہاں پر لے جائیں, وہ زیادہ بہتر اور آسان ہوگا. حکیم صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں, یہ جنات جو اثر کرتے ہیں اس کا تجزیہ کیسے کیا جاتا ہے؟ جیسے کہ آپ نے فرمایا ابھی کہ بچی کے اوپر جنات کا اثر نظر آتا ہے, اس کا تخمینہ کیسے لگاتے ہیں کہ یہ جنات ہیں یا جنات نہیں ہیں؟ یہ اس طرح ہے, بعض دفعہ بدن پہ لگا ہوا کپڑا جو ہے نا جی وہ دیکھا جاتا ہے. اچھا, اس سے کچھ قرآنی آیات پڑھ کے تھوکتے ہیں تو وہ کپڑا جو ہے نا جی اس میں یا وہ کم ہو جاتا ہے یا زیادہ ہو جاتا ہے, یا پھر ایک پانی پہ دم کر کے قرآنی آیات تھوکتے ہیں اور وہ اس مریض کو پلاتے ہیں. اس کا جو ذائقہ ہے نا یا تو وہ پھیکا ہو جاتا ہے یا کڑوا ہو جاتا ہے یا بتدریج رہتا ہے. ٹھیک, پھیکا ہو جائے تو اس پہ جادو کا اثر ہے, کڑوا ہو جائے تو جنات کا اثر ہے, بتدریج رہے تو اس کو بدنی مرض ہے, جنات نہیں ہے. لہٰذا تشخیص بڑی ضروری ہوتی ہے. اچھا, اس کا مطلب کہ کوئی بھی شخص یہ آ کے اگر کلیم کرے کہ میرے پاس جنات ہیں تو آپ اس کا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے کچھ ٹیسٹ نہیں کر لیں گے, ایسی ہی بات ہے؟ جی بالکل. ٹھیک, آسفا آپ کیا کریں گی؟ کوئی آ کے کہتا آپ یقین کریں گی یا کسی چیز کے اوپر کوئی پیمانہ بنائیں گے؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں. میں ہرگز اس کو یہ معاملہ دیکھنے کے لیے کہ اس کو جنات کا معاملہ ہے, اسیب کا اثر ہے یا نہیں, کسی کپڑے کی ضرورت نہیں ہے, کسی چیز کی ضرورت نہیں, کیونکہ یہ جادو سحر میں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اس کو صرف اور صرف معاملہ سن کے ہی جو واقعی عامل ہوتا ہے اور کامل ہوتا ہے وہ معاملہ سن کر فوری طور پر بتا دیتا ہے. اگر کامل ہو اور بولنے والا جو مریض ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو تو کیسے پتا چلے گا؟ دیکھیے اس کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ سورہ توبہ کی اور سورہ صافات کی 5 آیتیں پڑھ کر دم کریں, بے شک کال پر ہیں اسے دورہ پڑ جائے گا, یہاں سے ہمیں پتہ چلے گا یہ مکر کر رہا ہے یا واقعی یہ سچ ہے. کیا بات تو یہ ایک طریقہ ہے. اگر وہ صحیح بول رہا ہے تو دورہ پڑے گا, اگر نہیں صحیح بول رہا, جھوٹ بول رہا ہے, مکر فریب یا وہ اپنی کوئی تمنا پوری کرنے کے لیے ایسے ڈرامہ رچا رہا ہے تو وہ اسے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اگر وہ دورہ یہ ویسے کتنی پرسنٹیج ہوتی ہے جو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں؟
دیکھیں جی پرسنٹیج جو ہے نا وہ سچوں کی کم ہوتی ہے، جھوٹوں کی زیادہ ہوتی ہے. جھوٹوں کی زیادہ ہوتی ہے. جی جھوٹوں کی زیادہ ہوتی ہے اور سچے جو ہوتے ہیں ان کی کم ہوتی ہے، کیونکہ جھوٹوں کے ڈرامہ جو ہوتے ہیں وہ ان کا علاج ہی نہیں ہوتا ہم ان کا علاج کر ہی نہیں پاتے، اور جو واقعی اس چیز کے ایڈکٹ ہوتے ہیں ان کا علاج تو 2 ہفتوں میں اگر صرف چاروں کل پڑھتے رہیں تو حفاظت کا یہ حصار ہے. جی کیوں نہیں، چاروں کل پڑھتے رہیں. چاروں کل پڑھتے رہیں. آپ فرما رہے نہیں جادو کے لیے ہے سر، جنات کے لیے نہیں ہے. جادو جنات جادو کے لیے ہے، جنات کے لیے یہ نہیں جنات ہے. کے لیے کیا کریں؟ جنات کے لیے مطلب اور معاملات ہیں سر. اس کے لیے آپ کے پاس آنا پڑے گا. جی میں یہ نہیں کہتا درود پڑھے کثرت سے. یہاں بھی میرا اختلاف ہے حضور. سر جو چارے کل ہیں یہ آپ کی جادو کے اصلاح کے لیے نہیں جادو کے اصلاح کے لیے جہاں تک میں نے دیکھی ہے. جنات کے لیے نہیں ہے. جنات کے لیے میں نے میں ممنون ہوں. میں اگلی دفعہ آپ لوگوں سے اس پہ رائے لوں گا. وقت بالکل ختم ہو گیا.